فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین شریف کے بہت سے فضائل ہیں اور یہ ہمیشہ سے اہل اللہ کا، اہل ایمان کا وظیفہ رہا ہے کہ لوگ یاسین شریف کو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ صبح کو تلاوت کرنے والا شام تک ہر طرح کے آفت اور بلا سے محفوظ رہے گا، اور شام کو تلاوت کرنا پوری رات ہر طرح کی بلا اور آفت سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے کثرت سے، اس کی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے اپنے فضل بخشے گا۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو اس کے مل جانے کے قوی امکانات ہیں۔ یہ تو متعدد روایات ہیں کہ جب کسی شخص کا وصال ہو رہا ہو، انتقال کا وقت ہو، تو یاسین شریف پڑھی جائے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی مشکلات آسان ہوں گی، بلکہ یاسین شریف کی برکت سے اگر وہ مومن ہے تو حیات جاویدانی اسے مل جائے گی۔ حیات بخشنے والی یہ مقدس صورت ہے۔ کوئی خوف ہو کسی بادشاہ کا، کسی حکمراں کا، یاسین شریف کی کثرت تلاوت کی جائے، اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ۔ اگر سب لوگ کریں پوری قوم محفوظ رہے گی، ایک فرد کرے گا تو وہ محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ یاسین شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعا آپ کرتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ فضائل کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہاں ایک خوبصورتی آپ محسوس کریں، نون اور میم کی ادائیگی میں بڑا حسن ہے، اور اس پوری صورت میں آیتوں کا خاتمہ یا تو میم پر ہوا یا نون پر ہوا ہے، یعنی انتہائی حسین بنا دیا ہے مشیت نے اپنے اسلوب بیان سے اس مقدس صورت طیبہ کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے پڑھتے ہیں لوگ جھومتے ہیں، ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک ایسی لذت فراہم ہوتی ہے جو کسی اور کلام میں ممکن نہیں ہے۔ اب آئیے ایک آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یاسین کے بارے میں میں نے بتایا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد سرور کائنات کی ذات لی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک یاسین بھی ہے۔ والقرآن الحکیم، اللہ رب العزت اپنے نبی کی صداقت کے لیے گواہی دے رہا ہے، مگر قسم یاد فرما رہا ہے قرآن عظیم کی۔ اے محبوب، قرآن عظیم کی قسم، میرے رسول، اللہ کے مقدس کلام کی قسم، قرآن حکیم کی قسم۔ یہاں قرآن پاک کی صفت حکیم بیان کی گئی، حکمت والا قرآن، ایک ایسی مقدس کتاب کہ جس کی آیتیں گنی ہوئی ہیں، الفاظ شمار کیے ہوئے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ قیامت تک انسانی زندگی کے جتنے مسائل ہیں سب موجود ہیں۔ کیا عظیم حکمت ہے کہ آنے والے مسائل بعد میں آنے والے ہیں اور قانون پہلے سے موجود ہے۔ آپ آج کی معاشرتی زندگی دیکھیے، آج جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں قرآن پاک میں باضابطہ ان کے لیے قوانین موجود ہیں۔ تو یہ حکمت والی کتاب یا پھر ایسی مضبوط اور مستحکم کتاب ہے، یہ بھی ایک ترجمہ کیا گیا ہے، جس میں کہیں سے شک نہ ہو، شبہہ نہ ہو، اعتراض کی گنجائش نہ ہو۔ تو یہ قسم ہے اس قرآن عظیم کی، اللہ فرماتا ہے، خود نازل فرمایا ہے، اسی کلام ہے، مگر قرآن پاک کی عظمت اور سرور کائنات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس مقدس کتاب کی قسم خود یاد فرمائی۔ والقرآن الحکیم۔ عرب کے لوگ جو کافر تھے چند باتوں کا انکار کرتے تھے، سرور کائنات کو رسول نہیں مانتے تھے، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اور سرور کائنات کے دین کو صراط مستقیم نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو دین ہے بت پرستی کا، وہی دین صحیح ہے، پیغمبر جو دین لے کر کے آئے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان آیتوں میں ان سب کا جواب دے دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی قسم یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، انتہائی حکمت والا ہے، اور جو میرا کلام ہوگا، حکمتوں سے معمور ہوگا،
اس میں کوئی خطا نہیں ہوگی، منظم من اللہ ہوگا۔ فرمایا کہ اے محبوب، قرآن حکیم کی قسم، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں قرآن پاک کا نازل کرنے والا ہوں، حکمتوں سے معمور ہے، یہ میری کتاب ہے، میں اس کی قسم یاد کر کے یہ کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ میری گواہی سب پر بڑی ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، کفار تسلیم کریں یا نہ کریں، میں خالق کائنات ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں رب العزت ہوں، میں عزت اور جلال والا پروردگار ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ جیسے اور بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، آپ بھی رسولوں میں سے رسول ہیں۔ وہ کہتے تھے لست مرسلن، آپ رسول نہیں۔ کبھی کہتے اگر رسول بنانا ہی تھا کسی فرشتوں کو بنا دیتا اللہ۔ فرشتہ انسانی زندگی کے لیے معیار نہیں بن سکتا، رول ماڈل نہیں بن سکتا ہے۔ فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نورانی مخلوق ہے۔ انسانی زندگی کے لیے نمونہ حسنہ تو انسان ہی ہو سکتا تھا، اس لیے سرور کائنات کو انسان کامل بنا کے بھیجا گیا، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، ایسے انسان ہیں، اور وہ ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل بنا کے بھیجے گئے۔ کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ غریب خاندان یتیم بچے کو نبی کیوں بنایا گیا؟ اگر نبی بنانا ہے تو مکہ اور کسی بڑے شہر، دو بڑے شہروں میں سے کسی کو بنا دیا ہوتا۔ اس طرح کے اعتراضات وہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ قرآن حکیم کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں، میرے بھیجے ہوئے، ان کی رسالت کی گواہی ہم بھی دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں۔ بغیر رسالت گواہی دیے ہوئے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ آپ قیامت تک پڑھتے رہیں، مومن نہیں جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہیں، اللہ کا رسول نہ مانیں، اس وقت تک آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو رسول پاک کی گواہی ان کی رسالت کی ہمارے ایمان کا حاصل ہے، اور یہ گواہی اتنی عظیم ہے کہ ہم بھی گواہی دے رہے ہیں اور پروردگار بھی گواہی دے رہا ہے۔ یعنی جو گواہی ہم دے رہے ہیں وہی گواہی پروردگار دے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا آپ میرے رسول ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ صراط مستقیم کہتے ہیں درمیانی راستے کو، ایسا راستہ جہاں سے خطا کے امکانات ہی نہ ہوں، ہر طرح کے امکانات خطا سے پاک ہو، نہ کنارے والا راستہ نہ دوسرے کنارے والا راستہ ہو، درمیانی راستہ ہو جو اللہ کی بارگاہ تک بندوں کو پہنچا دیتا ہو۔ اب یہاں یہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ یہودی بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ تو معیار کیا ہے؟ صرف صراط مستقیم فرما دیا جاتا تو بھی کافی تھا، مگر اللہ نے ایک معیار بھی عطا فرما دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت راستہ دکھانا اراۃ الطریق، اور ایک ہدایت منزل تک پہنچا دینا ایصال الی المطلوب۔ تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں مراد اے اللہ راستہ دکھا دیا ہے تیرے نبی نے، اب منزل تک تو پہنچا دے، تیرا کرم ہمارے شامل حال ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ صراط مستقیم پر چلا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن نے معیار بنا دیا ایک دوسرے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ صراط مستقیم کی تفسیر کیا ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صراط مستقیم کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ جس جماعت کے لوگ انبیاء کرام کو مانتے ہیں، جس جماعت کے لوگ صدیقین کو مانتے ہیں، جس جماعت کے لوگ شہداء کو مانتے ہیں، جس جماعت کے لوگ صالحین کو مانتے ہیں،
وہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ معیار دے دیا گیا 4 جماعتوں کا جس پر انبیاء ہوں، وہ صراط مستقیم ہے۔ والصدیقین، انبیاء کی تصدیق کرنے والے، اور تصدیق کرنے والے سب سے بڑے کون ہیں؟ جناب صدیق اکبر ہیں نا، اسی لیے نبی کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ کیا، مال انبیاء والصدیقین، الگ نہیں۔ والشہداء، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کے مشن پر جان دی، ان کی گواہی اتنی، شہید کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں نا، شہید کے معنی بھی گواہ کے ہوتے ہیں، تو وہی کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ وہ ہم گواہی دیتے ہیں زبان سے، اور انہوں نے گواہی دی ہے کٹی ہوئی گردن سے، اس لیے ان کی گواہی بہت مضبوط گواہی ہے، تو ان کا تذکرہ ہے۔ والصالحین، اور دنیا بھر کے سارے اولیاء کرام اور نیکوکار جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ اب فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے ہیں، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔